بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ سے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ تھا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کا اصلی ٹھکانہ، اصلی مسکن جنت تھا، جہاں جنت تھی اور جنت ہے. عارضی طور پر وہاں سے کچھ دنوں کے لیے دنیا میں یہ حضرات تشریف لائے اور ایک خطا کی بنیاد پر وہاں سے، جو کہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا کر دینے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جنت میں جہاں سے چاہو رہو، کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا. شیطان کے گناہ یا خطا میں مبتلا کر دینے کی بنیاد پر عارضی طور پر جنت سے محروم کر دیے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی توبہ کی، ایسا گڑ گڑا کر روئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا پچھلی آیات میں بار بار یا بنی آدم یا بنی آدم، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب کر کے فرمایا کہ شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا اور اعمال میں، عقائد میں شیطان کے جھانسے میں نہ آنا، تمام بے حیائی، بدکاری، گناہ اور ظلم کے کاموں سے بچتے رہنا، اپنی عبادتوں میں اخلاص اختیار کرتے رہنا، خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور یہی راستہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے بہترین ٹھکانے جنت تک لائے گا. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بیان فرمایا. اب آج کی ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے تمہارے پیدا کیے جانے سے قبل عالم ارواح میں تمام بنی آدم کی اولاد سے یہ عہد لیا تھا
اور یہ وعدہ اور وعیدیں سنائی گئی تھی کہ اے اولاد آدم، جب جب ہمارا پیغام، ہمارے قوانین، ہماری ہدایتیں، ہمارے رسول تمہارے پاس لے کر آئیں اور ہمارے احکام تم کو سنائیں اور سیدھی راہ بتلائیں، تو تم ان کی ہدایت پر چلنا اور ان کی نصیحتوں کو قبول کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شرک اور کفر سے بچے گا، اعمال درست کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ گزشتہ کسی عمل کا، نہ غم ہوگا آئندہ کسی بات کا۔ اور ہاں، جو لوگ دنیا میں اپنے اعمال گندے کرتے رہے ہوں گے، شرک کرتے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت ان کی بیچارگی کو یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ دیکھو، جب ایسے لوگوں کے پاس جو اپنے اعمال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جب موت کے فرشتے ان کے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہ بلاؤ اپنے ان جھوٹے خداؤں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا کارساز قرار دیتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ آج تو ہم سے ہمارے تمام معبود غائب ہو چکے ہیں اور کوئی عذاب سے بچانے والا نہ ملے گا۔ اس وقت اپنے کفر کا اقرار کریں گے اور اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ ہاں، ہم سے یقیناً غلطی ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے جب جب انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آئیں یا اللہ کا پیغام تم تک پہنچے، تو نہ تو دل سے کبھی انکار کرنا، اور دل سے انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس طرح کا رویہ بھی اختیار نہ کر لینا کہ جن سے اللہ کے احکام کی نافرمانی یا مخالفت یا دشمنی پائی جائے، نہ عقائد میں، نہ اعمال میں، نہ کردار میں، بلکہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارو گے تو اللہ نے فرمایا نہ موت کے وقت کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں کسی طرح کی شرمندگی ہوگی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں آیتوں میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں عالم ارواح میں جو اللہ نے عہد لیا تھا تمام بنی آدم سے کہ جب جب کوئی پیغامبر اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اس کا اقرار کرنا، ان کی بات کو قبول کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیت میں عالم ارواح میں لیے گئے عہد کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت یہ تنبیہ کر دی تھی عالم ارواح میں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیت کلام اللہ پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا آئندہ کا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا وہ لوگ دوزخ کے باسی ہوں گے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کی آیتوں سے یا احکامات سے انکار آدمی اپنے عقیدے سے کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے احکامات کا انکار ایسے بھی کر سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات کرتا ہے تو کہے کہ یا ایسا کوئی رویہ اختیار کرے کہ جس سے ناگواری ہو جائے، تو یہ بھی تکبر کے ساتھ اللہ کے حکم سے منہ موڑنا ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر یہی کہہ دے کہ تمہیں تو ہر وقت دین کی باتیں یا مسائل ہی کی طرف تم باتیں کرتے رہتے ہو، تو یہ تکبر کے ساتھ اللہ کے حکم سے منہ موڑنا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے حکم سے منہ موڑتے ہیں وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ کفر یا نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دینا نہیں بند کرتا، ایمان والوں کو بھی ملتا ہے، بے ایمانوں کو بھی ملتا ہے، لیکن یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں تو وہ کہیں گے، یعنی بے ایمان لوگ، کہاں ہیں؟ یا فرشتے ان سے کہیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے، یعنی جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور خود وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے نافرمان تھے، کافر تھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔